یزید کے بارے میں انسان تو تھا ایک، اس کا کردار کیا تھا تاریخ میں، اس کی سوچ کیا تھی، وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا، حق اور باطل کی جو جنگ ہوئی اس کو پتہ تھا کہ یہ آل کس کی ہے، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، یہ نواسہ رسول ہیں، لیکن اس شخص نے یہ ظلم کیوں ڈھائے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں جو اس کا تجزیہ میر کاروان کربلا نے کیا، امام حسین نے، اس سے بہتر تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو جب ولید کے دربار میں بلایا گیا 28ویں رجب کی شب اور بیعت طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ایھا الامیر ان نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومہبط الوحی والرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ آقا نے فرمایا کہ میرے بارے میں تو تم جانتے ہو، میں خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ ہوں، میں مرکز نزول وحی الہی سے میرا تعلق ہے، جہاں پہ ملائکہ بہشت کے پروں کی آواز جن فضاؤں میں سنائی دیتی تھی، میں ان فضاؤں میں پلنے والا، آغوش نبوت کا پروردہ، دوش رسالت کا سوار، اور بنا فتح اللہ و بنا یختم، خداوند متعال نے ہماری محبت میں کائنات کو خلق کیا جو کہ پیغمبر گرامی اسلام وجہ وجود کائنات ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ وَيَزِيد رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید کون ہے؟ شرابی ہے، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے، معلن بالفسق، میجر سنز کا پبلکلی ارتکاب کرنے والا ہے، افعال حرام کا، گناہ کبیرہ کا علی اعلان ارتکاب کر، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے ایسا اس ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں حکومت میں کروں، اور اگر وہ یہ ایسا کہتے تو وہ فوراً، وہ تو چاہتے بھی تھے کہ یہ ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن حسین ابن علی نے خط تنسیخ کھینچ دی اس بات پہ کہ باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو خلافت الہیہ ہے یہ لوگوں کو ان کے حقوق پہنچانے کے لیے، عدل و انصاف پہنچانے کے لیے، ان کی ہر اعتبار سے علمی مذہبی اعتبار سے رہنمائی کرنے کے لیے یہ ایک پاکیزہ منصب ہے۔ تو یزید کی یہ شخصیت تھی، اور خود یزید کے بارے میں جو نیوٹرل مورخین ہیں، یعنی جن کا کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہے، سب نے تقریباً ایک جیسا تبصرہ کیا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کے جو صحابی غسیل الملائکہ کا جنہیں خطاب دیا گیا تھا، ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تاریخ میں سب کے ہاں موجود ہے یہ روایت، انہوں نے کہا تھا کہ یزید کے زمانے میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے، اس قدر افعال نازیبہ کا مرتکب ہوتا تھا، اور پھر خود اس کے جو نظریات تھے ملعون کے، وہ یہ تھے کہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے جب اس نے مسند اقتدار اس کو تیار مل گئی اور اس پہ بیٹھ گیا، تو وہ وہاں پہ بڑی طنز سے، چونکہ خود شاعر بھی تھا اور ہر وقت لہو و لعب میں رہتا تھا، تو اشعار کہتا تھا، غزلیں، اور کہتا تھا یہ سارنگی اور یہ میوزک اور یہ موسیقی کے آلات سے مجھے فراغت نہیں کہ میں اذان کی آواز سنوں، طنز کرتا تھا، اور پھر کہتا تھا کہ شراب کے مخالفو آؤ پیو شراب، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جو اس نے دربار میں بی بی سے کہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، کہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی، یہ سب ڈھونگ رچایا تھا بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب اس نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو جھٹلایا، نبوت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، ان تمام عقائد کا انکار کیا جن کے اوپر امت مسلمہ آج قائم ہے، تو بی بی نے پھر وہاں پہ فرمایا تھا کہ یا یزید اسکت، خبردار خاموش ہو جا، لا تمحو وحینا، تو کبھی وحی الہی کے تذکروں کو خاموش نہیں کر سکتا، اور کبھی تو آذان سے پیغمبر گرامی اسلام کی آواز، ان کے نام کو ختم نہیں کر سکتا، تو اپنی سعی و کوشش کر لے اور اپنی طاقت کو تصرف میں لے آ، لیکن یہ یاد رکھ کہ تو ہماری یاد کو کبھی دلوں سے محو نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے لیے، تمام اہل دل کے لیے، وہ کعبہ شہادت اس وقت حسین ابن علی کی ذات سب کے لیے مرکز نگاہ ہے۔ اور عرض کر رہی تھی آپ سے کہ یزید کا یہ جو عقیدہ ہے، یہ نہیں کہ اس وقت شراب کے نشے میں مست تھا تو اس نے یہ کہا جب سر حسین پہنچایا گیا اور فتح کے نشے میں، بلکہ اس کے نظریات یہی تھے۔ اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں اتنی نجس زبان کھولتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، اس کو یہ کہا جائے کہ یہ پیغمبر گرامی اسلام کا خلیفہ ہے، اسلام کا، اور ان کا جانشین ہے، وہ اور پھر وہ ان سے کہے کہ بیعت کر لیں آپ۔
وہ پھر نواسۂ رسول جن کے لیے حضور کی 3 تو ایسی اوتھینٹک احادیث ہیں کہ جس میں کسی مسلمان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک یہ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے دونوں شہزادے سردار ہیں. دوسری حدیث حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور تیسری حدیث کہ آقا نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب شب معراج مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو انہو مکتوب عن یمین العرش، فراز عرش پہ لکھا تھا اور میری آنکھیں اس جانب متوجہ ہوئی، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین مصباح ہدایت اور سفینہ نجات ہیں. تو آقا کے امتی ہونے کے اعتبار سے جب ہم اپنی لاکھوں جانیں ان پہ قربان کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ جذبہ ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں، عقل کل ہیں، ختم رسل ہیں، وہ 1,01,24,000 انبیاء کے سردار ہیں، ان کی زبان پاکیزہ زبان ہے، وہ رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے لیے مجسم رحمت ہے. وہ جس شخصیت کو اس سطح پر لے جا کر متعارف کرائیں کہ میرا وجود اس کا رہین منت ہے، اس کے لیے ایسا ملعون اٹھ کے یہ بات کہے، تو یہ نہیں بات کہ اس کی بیعت امام حسین نے اس لیے نہیں کی کہ وہ حکومت کرنا چاہتے تھے. اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا تھا مسلمان بیعت کر رہا، اسلام بیعت نہیں کر رہا. امام حسین کو اس نے خود یہ کہا تھا کہ سارے لوگ بیعت کر بھی لیں، جو وہ سب نے کہا کہ آخر تمہارا اتنا اصرار کیوں ہے؟ اس نے کہا یا حسین بیعت کرے یا فوراً ان کا سر کاٹ دو. تو کہا کیوں اتنا اصرار ہے؟ وہ اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو. تو اس نے کہا اس لیے کہ مسلمان بے شک بیعت کر لیں، جب تک اسلام بیعت نہیں کرے گا یہ کاروبار حکومت نہیں چلے گا. تو اس نے تو بڑی کوشش کی کہ خاموشی سے امام حسین کو ایسے قتل کر دیا جائے جیسے حضرت علی علیہ السلام کے لیے کرائے کا قاتل بھیجوا کے قتل کیا گیا اور قاتل خود ہی سوگوار بن گئے. امام حسن کو جس طرح گھر میں سازش کر کے زہر سے مسموم کیا گیا، امام حسین سے بھی یہی ہو. لیکن امام حسین کی ذکر کیا حضرت حسن کا، یہاں پہ ان کی جو جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی ان کی بیوی کا تعلق بنی امیہ سے تھا. بنی امیہ کا بسیط قبیلہ کیا کردار رہا تاریخ میں؟ بنی امیہ کی ہمیشہ اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی باقی رہی اور اہل بیت اطہار لوگوں کے روحانی پیشوا تھے اور یہ لوگ حکومت کے خواہشات اقتدار میں فنا ہو جانے والے لوگ تھے. تو اس لیے یہ حاسد بھی بہت زیادہ تھے، برداشت نہیں کرتے تھے اہل اطہار کی اتنی جو مقبولیت تھی، اتنی ہر دل عزیزی ان کی، یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. اور پھر اقتدار کی حوث بہت زیادہ تھی. اس کے لیے حالانکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہ تاریخی کارنامہ انجام دیا جس کو حکیم امت علامہ اقبال نے کہا کہ ان یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تھا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پازت بر سر تاج و نگین. اور اردو کے شاعر نے کہا کہ چھٹے گی کذب کی گرد کہن آہستہ آہستہ، مٹے گی فکر انسان کی تھکن آہستہ آہستہ. ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو، کھلیں گے اس پہ اوصاف حسن آہستہ آہستہ. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ شہزادہ ہے نبی کا کہ حافظ جمعیت ہے خیر الامم، جس نے پوری خیر الامم کے پیکر پہ ضرب پڑنے سے ان کو بچا لیا. اور تھا نشیند آتش پیکار و کین، جنگ کی آگ بجھانے کے لیے پشت پازت بر سر تاج و نگین، پیر کی ٹھوکر سے سلطنت کو، اقتدار کو، حکومت کو، بادشاہی کو، دولت کو، زمینوں کو ٹھکرا دیا حسن ابن علی نے. اور وہ شرائط تحریر کی، وہ معاہدہ تحریر کیا جس میں 6 شرائط تھیں. اس میں ایک شرائط یہ بھی تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا. تو وہ شرائط کیا تھیں؟ ایک سمجھوتا تھا صرف امت، جو علامہ اقبال سے بہتر کون کہہ سکتا ہے، وہ ایک سمجھوتا تھا امت مسلمہ کو اس مخمصے سے نکالنے کے لیے کہ جنگ نہ ہو کسی طرح. ان شرائط کی پابندی تو نہیں کی گئی، مگر ایک شرط ابھی جو تھی اس کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ بھی زندہ تھے، ادھر امیر شام بھی. امام حسن مجتبیٰ کے 10 سال بعد جب امیر شام کی دنیا سے روانگی ہوئی تو جب اس شرط کو بھی، چھٹی اور آخری شرط کو بھی پامال کر دیا گیا اور یزید ایسے ملعون کو نعوذ باللہ منبر رسول پہ خلیفہ رسول کہہ کے بٹھایا، تو یہ وہ وقت تھا جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خاص آنسر جلوے یہ خیر الامم، چن صاحب قبل باران در قدم. اب حسین تڑپ اٹھے، اب ان سے برداشت نہیں ہوا اور مدینے سے وہ رحمت کی ایک گھٹا کی مانند سرزمین مکہ سے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا کی جانب چلے اور برزمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانہ کارید و رفت، اور انسانیت کی بنجر کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کر کے اور پیاسی عقلوں کو، تشنہ حقائق عقلوں کو سیراب کر کے وہ اپنا گلا کٹا کے اسلام، شجر اسلام کی آبیاری کر کے بارگاہ خدا ظلم و بربریت کی